الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر صراط الجنان فی تفسیر القرآن کا مطالعہ کرنے یا سننے کی نیتیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 1، ہر بار تعوذ۔ نمبر 2، و تسمیہ سے آغاز کروں گا۔ نمبر 3، رضائے الہی کے لیے اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کروں گا یا سنوں گا۔ نمبر 4، باوضو اور نمبر 5، قبلہ روح مطالعہ کروں گا۔ نمبر 6، قرآنی آیات کی درست مخارج کے ساتھ تلاوت کروں گا یا سنوں گا۔ نمبر 7، ہر آیت کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر یا سن کر قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دوں گا۔ نمبر 8، اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بجائے علماء حقہ کی لکھی گئی تفاسیر پڑھ کر اپنے آپ کو اپنی رائے سے تفسیر کرنے کی وعید سے بچاؤں گا۔ نمبر 9، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہوں گا۔ نمبر 10، اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کروں گا اور بدعقیدگی سے خود بھی بچوں گا اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 11، جن پر اللہ عز و جل کا انعام ہوا ان کی پیروی کرتے ہوئے رضائے الہی پانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ نمبر 12، جن قوموں پر عطاب ہوا ان سے عبرت لیتے ہوئے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈروں گا۔ نمبر 13، شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کر یا سن کر اس کا خوب چرچا کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت میں مزید اضافہ کروں گا۔ نمبر 14، جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، اور نمبر 15، جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ نمبر 16، شرعی مسائل سیکھوں گا۔ نمبر 17، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علماء کرام سے پوچھ لوں گا۔ نمبر 18، دوسروں کو یہ تفسیر پڑھنے کی یا سننے کی ترغیب دلاؤں گا۔ نمبر 19، اس کے مطالعے کا ثواب یا اس کے سننے کا ثواب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو ایصال کروں گا۔ نمبر 20، کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا۔ ناشرین و مصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ صراط الجنان کے بارے میں۔ از شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، 1422 سن ہجری
بمطابق 2002 سن عیسوی کی بات ہے جب مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی چل مدینہ کے قافلے میں ہمارے ساتھ تھے، اور اس سفر حج میں مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بے حد کم گو، انتہائی سنجیدہ اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والی اس نہایت پرہیزگار شخصیت کی عظمت میرے دل میں گھر کر گئی۔ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہمارا مشورہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ترجمہ کنز الایمان کی ایک آسان سی تفسیر ہونی چاہیے جس سے کم پڑھے لکھے عوام بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی اس بابرکت خدمت کے لیے باخوشی آمادہ ہو گئے۔ مجوزہ تفسیر کا نام صراط الجنان یعنی جنتوں کا راستہ طے ہوا۔ تبرکن مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ ہی میں اس عظیم کام کا آغاز کر دیا گیا۔ افسوس مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کی زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ 6 پاروں پر کام کر کے وہ بروز جمعہ 18 محرم الحرام 1427 سن ہجری پردہ فرما گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ یہ کام انتہائی اہم تھا، لہٰذا مدنی مرکز کی درخواست پر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابو صالح محمد قاسم قادری مد ظلہ العالی نے اس کام کا از سر نو آغاز کیا۔ اگرچہ اس نئے مواد میں مفتی دعوت اسلامی کے کیے گئے کام کو شامل نہ کیا جا سکا، مگر چونکہ بنیاد انہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی پربہار فضاؤں میں ہوا تھا اور صراط الجنان نام بھی وہیں طے کیا گیا تھا، لہٰذا حصول برکت کے لیے یہی نام باقی رکھا گیا ہے۔ کنز الایمان اگرچہ اپنے دور کے اعتبار سے نہایت فصیح ترجمہ ہے، تاہم اس کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو اب ہمارے یہاں رائج نہ رہنے کے سبب عوام کی فہم سے بالا تر ہیں، لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف کو من و عن باقی رکھتے ہوئے اسی سے روشنی لے کر دور حاضر کے تقاضے کے مطابق حضرت علامہ مفتی محمد قاسم صاحب مد ظلہ نے ما شاء اللہ عز و جل ایک اور ترجمے کا بھی اضافہ فرمایا۔ اس کا نام کنز العرفان رکھا ہے۔ اس کام میں دعوت اسلامی کی میری عزیز اور پیاری مجلس المدینۃ العلمیہ کے مدنی علماء نے بھی حصہ لیا، بالخصوص مولانا ذوالقرنین مدنی سلمہ الغنی نے خوب معاونت فرمائی اور اس طرح صراط الجنان کی 3 پاروں پر مشتمل پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی الحاج مفتی محمد قاسم صاحب مد ظلہ سمیت اس کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن و صراط الجنان فی تفسیر القرآن کے مبارک کام میں اپنا اپنا حصہ ملانے والوں کو دنیا و آخرت کی خوب خوب بھلائیاں عنایت فرمائے اور تمام عاشقان رسول کے لیے یہ تفسیر نفع بخش بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مقدمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقدمہ قرآن مجید اور اس کی تفسیر سے متعلق چند اہم اور ضروری باتوں پر مشتمل ہے اور اسے 3 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب قرآن کریم کا تعارف، اس کی عظمت و فضیلت اور تلاوت کے فضائل و آداب وغیرہ کا بیان۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف۔ قرآن کریم اس رب عظیم عز و جل کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالی پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر و نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئیں۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات و انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا، تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو، اور یہ اللہ تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے کثیر اسماء ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہیں۔ ان میں سے 6 مشہور اسماء یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 کتاب، نمبر 5 مصحف، اور نمبر 6 نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے آج کے درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں
اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔